معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، 21 رمضان المبارک شہادت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا دن ہے، لیکن شہید کہتے ہیں گواہ کو، اور شہید ایسا گواہ ہے کہ وہ اپنی گواہی دیتے دیتے اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہید دراصل خود بھی گواہ ہوتا ہے اور اس کا اللہ بھی گواہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور مقام شہادت کتنا عرفہ والا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ گواہی دے کر زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہید مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور ہماری زندگیوں کا معیار کیا ہے؟ ہم نے اپنے زمانے جو گزارے، کسی نے 50 سال کی عمر پائی، کسی نے 60 سال کی، کوئی جوانی میں ہی چلا گیا، کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، کوئی 100 سال۔ یہ وہ زندگیاں ہیں جو گنی ہوئی ہیں، لیکن شہید کو جو زندگی ملتی ہے اس میں موت نہیں ہوتی۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو بھی خلق کیا ہے۔ یہ زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے۔ دونوں مخلوقوں میں سے اللہ تعالی آپ کی زندگی کا جو احسن عمل ہے، اچھا عمل، وہ قبول کرتا ہے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن عمل والے کون ہیں؟ ناظرین و سامعین، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کی دوستی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو ترجیح نہیں دیتا، وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا والا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ بندہ جو ہے نا، بندہ بنتا ہی تب ہے کہ جب تک وہ بندگی نہ کرے تب تک وہ بندہ نہیں بن سکتا، بندگی کرے تو وہ بندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جتنی روشنیاں، کمکمے، چراغاں، بہاریں، جو کچھ بھی دیکھیں، یہ تو جنت کی لذت کے، میں کہتا ہوں کسی حساب میں نہیں آتے۔ اللہ نے جنت میں ہر وہ نعمت رکھی ہے کہ جس نعمت سے ایک قلب مومن روشن ہو اور مومن اس کی طلب رکھتا ہے، لیکن غور کریں کہ امیر المومنین علی وہ ہیں نہ صرف اپنی جان کو خدا کی خوشنودی پر قربان کرتے ہیں بلکہ اپنی پوری اولاد کو قربان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں اپنا ایک بچہ بھی کسی مشکل میں جاتا ہوا دیکھے نا، ہم اس کے رستے کو بدل دیتے ہیں۔ ہم اس راہ میں 1800
روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میری اولاد کو تکلیف نہ ہو، یہ رستہ خراب ہے، اس رستے کو بند کریں کسی طریقے سے۔ لیکن اسلام کا جو اصل رستہ ہے وہ ہے صراط مستقیم، اور اس رستے پر چلنے کے لیے آپ کو ایک رسی پکڑنی ہوتی ہے، تب جا کے آپ اس رستے پہ چل سکتے ہیں۔ رسی چھوڑو گے رستہ گیا، اور وہ رسی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے فرمایا میرے دین کی رسی کو پکڑ لو، سیدھے رستے پہ آ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اب اس رسی کو پکڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ دوستی میں کیا کر دیتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جب بندہ کوئی اندھیروں میں ہو، اندھیرا سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ظلمات ہے نا، یہ 3 طرح کے اندھیرے ہیں۔ کون کون سے؟ دنیا کا اندھیرا ہے، قبر کا اندھیرا ہے، اور روز محشر جب حساب و کتاب ہونا ہے وہاں بھی وہ اندھیرے میں ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ 3 طرح کے اندھیرے ہیں۔ صاحبان ضیاء علی وقار، اللہ اندھیروں سے اس شخص کو نکال لیتا ہے جو اللہ والوں کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ والوں کا، دیکھو ایک پہلی شرط اللہ نے فرمائی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب جن کو وہ دوست رکھتا ہے نا، تو وہ دوستی کا معیار اللہ یہ بتاتا ہے کہ میں ان کو اگر کسی طریقے سے بھی وہ اندھیروں میں بھی ہو، مثال دی ہے تاریخ نے، ہم نے جب تاریخ کو اٹھا کے پڑھا ہے تو فرعون ایک اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں موسیٰ کی پرورش بھی کرتا ہے اور نور کو اندھیروں سے نکال کے بچا بھی لیتا ہے۔ بڑا کریم پروردگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ 3 طرح کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ اور نور کا معیار کیا ہے؟ نور کا معیار یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا پنڈال، اس کا سٹیج ایسی جگہ پہ سجتا ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ شیطانوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا کفر کی حمایت کی، اولیاءہم الطاغوت، جو شیطان ہے، شیطان ان کی حمایت کرنے والے۔ یاد رکھیں، آپ کو پہلے حق کا پتہ ہو نور ہے کدھر کدھر، تو ہمیں آج کے زمانے میں مشہور و معروف شخصیت جس سے بہت دور تک روشنی لی جا رہی ہے اور لوگ اپنے آپ کو بڑا ہی اچھا سمجھتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم ان کے ترجمان ہیں، اور وہ ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس کی یوں ترجمانی کی، انہوں نے کہا نور کی تلاش کیوں نکلتے ہو نا، تو تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے کفر کی حمایت کی اور شیطان کے حمایتی بن گئے، یخرجوہم من النور الی الظلمات، اگر وہ اندھیروں میں نہیں بلکہ روشنیوں میں ہو تو رب فرماتا ہے میں ان کو روشنی سے نکال کے پھر جہنم کی وہ وادی جو ہے وہاں پہ ان کو مستغرق کر دیتا ہوں۔ مثال آج کے زمانے میں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، وہ مثال یہ ہے کہ شیطان پہلے جنت میں رہتا تھا، جنت کی لذتیں پاتا تھا، جنت کی راحتیں پاتا تھا،